صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس موقع پر جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جو احادیث پیش کی گئی، انہی کی روشنی میں ایک خاص موضوع پر بات کرنا ہے۔ خاص موضوع یہ ہے کہ موجودہ جو حکومت ہند ہے، اس نے پارلیمنٹ میں چند دن سے وقف ایکٹ کے سلسلے میں کچھ ترمیمات جو تقریباً 44 یا 40 کے لگ بھگ ہیں، تو اس ایکٹ میں 40 یا 44 ترمیمات کر کے ایک بل پیش کیا ہے۔ اور 1995 میں جو وقف ایکٹ بنا تھا، اس کو کل عدم اور منسوخ کرنے کی پیشکش کی ہے۔ اس پر کئی دن سے بحث ہو رہی تھی اور اس پر پورے ملک میں سیاسی اعتبار سے بھی بازار گرم تھا اور لوگوں کے تبصرے چل رہے تھے۔ دینی شخصیتیں بھی، جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر ہیں، ان دونوں موقر اداروں کے صدور محترمین نے اس کی مذمت کی اور اس وقف ایکٹ میں ترمیمات کو بالکل منسوخ کرنے اور رد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور کل جو آخری اور حتمی تقریباً بحث ہوئی، تو اس میں اس فیصلے کو ایک مخصوص کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا، جو غالباً JPC یا JCP کچھ ہے، اس کو حوالے کر دیا گیا۔
تو یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ اس بحث اور گفتگو کے نتیجے میں اور پورے ملک سے مخالفتوں کے نتیجے میں بڑا اچھا فیصلہ کل یہ ماننا پڑا ہے اور سنا ہے ہم نے کہ موجودہ حکومت کے بننے میں جن پارٹیوں نے تعاون کیا تھا ان پارٹیوں کے دباؤ کی وجہ سے اس فیصلے کو اس مخصوص کمیٹی کے حوالے کیا گیا، اور اس کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بل سرد خانے میں چلا گیا، یعنی اب اس پر عمل گورنمنٹ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہاں سے وہ پاس نہ ہو جائے، اور وہاں ہر پارٹی کی نمائندگی ہے، جو کمیٹی ہے اس میں ہر پارٹی کی نمائندگی ہے، سمجھدار لوگ ہیں۔ اگر وہاں اس بل پر بحث ہوگی تو یہ امید ہے کہ وہاں وہ لوگ اس بل کو منظور ہونے نہیں دیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور یہ ایک ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے جس نیت سے اس بل کو پیش کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے خطرہ ہر وقت تو لاحق ہے، لہذا اسی کو اس وقت میں موضوع بنانا ہے، اگرچہ ہمارا موضوع سیاسی نہیں ہے، لیکن سیاست میں جب دین کو موضوع بنایا جاتا ہے تو پھر ہم اس پر بحث ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارا دین، اس کا تحفظ ہر طرح سے ہم چاہتے ہیں، ہم اپنے دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، تو ہمارے دین کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس پر گفتگو کرنا ہمارا حق بن جاتا ہے۔ یہاں دینی مسئلہ یہ ہے کہ وقف ایکٹ جو ہندوستان میں بنایا گیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان میں جو جائیدادیں اوقاف کی ہیں وقف بورڈ کے ماتحت میں جو دی گئی ہیں، اور اوقاف کی وہ جائیدادیں ہیں، ان اوقاف کی جائیدادوں کا نظام سنبھالنے کے لیے ایک بورڈ بنایا گیا، وہ وقف بورڈ ہے، اور اس کی مزید حفاظت کے لیے اور اس کو صحیح طریقے پر استعمال کرنے کے لیے گورنمنٹ سے اس کی ایک باڈی بنائی گئی اور اس کے قوانین بنائے گئے، وہ وقف ایکٹ کے نام سے ہیں۔ ایک تو وقف ایکٹ بنا ہے غالباً 1925 یا کچھ ایسے موقع پر، برٹش کی گورنمنٹ، برٹش کے زمانے میں شاید، اور اس کے بعد پھر اس میں کچھ ترمیمات کے ساتھ 1995 میں اس کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا گیا۔ وہ جو ایکٹ وغیرہ بنایا گیا اور اس میں جتنے قوانین بنائے گئے اور جتنی دفعات اس وقت میں بنائی گئی تھی، وہ مسلمانوں کے مفادات کو سامنے رکھ کر کے بنائے گئے تھے، چونکہ اوقاف زیادہ تر مسلمانوں سے متعلق ہیں، اگرچہ کہ ہندوؤں کے ہاں اور غیروں کے ہاں وقف نام کا کوئی وقف کا تصور نہیں ہے، اور یہ ان کے ہاں کوئی ضابطہ ہے نہیں، کوئی اور ضابطے سے ان کے ہاں جائیدادیں محفوظ رہتی ہوں گی۔ تو وقف ایک خالص اسلامی طریقہ کار ہے، ایک اسلامی طریقہ کار جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کو چالو کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور ابتدائے اسلام سے ہی، بلکہ اسلام کے پہلے سے بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ریگولرائز کیا گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظوری دی تھی اور آپ نے چلایا تھا اس کو۔ حضور کے زمانے میں صحابہ نے بھی وقف کیا ہے، چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ پارے چوتھے پارے کی پہلی آیت۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ تو یہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو پا نہیں سکتے، نیکی کی حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ نے اتاری ہے، تو حضرت ابو طلحہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا ہے
اور مجھے یہ جو باغ ہے مدینہ منورہ کی اس مسجد نبوی کے سامنے کا جو باغ ہے، یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ باغ ہے میرا۔ حضرت ابو طلحہ کا باغ تھا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے۔ تو انہوں نے پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سب سے پسندیدہ میرے مال میں سب سے زیادہ پسند مجھے یہی باغ ہے۔ اور اللہ فرما رہے کہ اپنی محبوب چیز کو جب تک قربان نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے خدا کے راہ میں، تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کی حقیقت پاؤں، اور حقیقی معنی میں جو نیکی ہے وہ میں حاصل کروں، اس کے لیے یہ باغ آپ کے سامنے پیش ہے، اللہ کے نام پر یہ صدقہ ہے، میں اس کو وقف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا وہ باغ استعمال فرمایا۔ آج وہ باغ، آج تک وہ باغ آج مسجد نبوی کا حصہ بنا ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو وہ باغ بہت پسند تھا۔ اس میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ وہ بڑا میٹھا کنواں تھا، حضور کو اس کا پانی بہت پسند تھا، اس وجہ سے حضرت ابو طلحہ کو بھی وہ باغ اور وہ کنواں بڑا پسند تھا۔ تو انہوں نے لا کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا اور وقف کر دیا، اور آج تک الحمدللہ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے زمانے دراز تک وہ باغ استعمال ہوتا رہا۔ اور جب مسجد کی توسیع ہوئی تو باغ آج مسجد کے اندر میں آ گیا۔ بعض لوگ، یہ موجودہ حکومت تو علامتوں کو باقی نہیں رکھتی ہے، لیکن تھوڑی بہت نشانیاں باقی رکھتی ہے، تو ایک آج بھی ایک علامت، ایک دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس دائرے کو وہاں کے خدام نے ہمیں بتایا کہ یہ دائرہ جو ہے وہ اس کے نیچے کنواں ہے، اور یہی وہ کنواں ہے جس کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے۔ اس دائرے کے نیچے وہ کنواں ہے، اور یہ سارا احاطہ جو جگہ ہے یہ حضرت ابو طلحہ کا باغ کا حصہ ہے۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بڑی آہستہ سے جا کر کے ہم نے میٹ اٹھا کر کے وہ نشان دیکھا، تاکہ وہ شرف حاصل کریں کہ کم سے کم اس کنویں کو تو نہیں دیکھا لیکن اس کنویں کے جگہ کی تو زیارت کر لیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پانی پیا کرتے تھے۔ تو دائرہ بنا ہوا ہے، ایک نشان بنا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے وقف کیا تھا، وہاں سے یہ سلسلہ، اور پھر دیگر صحابہ نے، تاریخ موجود ہے کتنے کتنے صحابہ نے کیا کیا وقف کیا۔ تو وقف ایک اسلامی طریقہ کار ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی کوئی جائیداد منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، جو رہنے والی جائیداد کو، رہنے والی ملکیت کو، رہنے والے مال کو ایک آدمی اللہ کے نام پر کسی مسلمانوں کے مفادات کے لیے چھوڑ دے اور وقف کر دے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اور اس سے خود وہ بری ہو جائے، اپنی ملکیت کو ختم کر دے۔ کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ اس کے لیے ان الفاظ، ان شروط اور ان ضابطوں اور شرائط کے ساتھ میں اگر ایک مسلمان نے اپنی کوئی جائیداد، اپنی کوئی ملکیت مسلمانوں کے مفادات کے لیے، ضروریات کے لیے اگر وہ وقف کر دے تو وقف ہو جاتا ہے۔ اور جو مال بھی مسلمان وقف کرتا ہے وہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے۔ کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اللہ ہی خود اس کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کی نگرانی کرنے والے متولی صرف اس کی حفاظت کے ذمہ دار، اور اس وقف کو واقف کی، وقف کرنے والے شخص کی منشا کے مطابق استعمال کرنے کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے ایک زمین وقف کی مسجد کی خاطر، تو وہ زمین مسجد ہی کے لیے استعمال ہوگی، دوسرے کسی مقصد پہ استعمال نہیں ہوگی۔ کسی آدمی نے زمین وقف کی مدرسے کے لیے، تو اس پہ مدرسہ ہی بنے گا اور مدرسے ہی کے لیے استعمال ہوگی، مسجد کے لیے یا قبرستان کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگی۔ کسی نے قبرستان کے لیے زمین کو وقف کیا ہے، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اسے قبرستان ہی میں اور مردوں کو اور میتوں کو دفن کرنے کے لیے ہی استعمال ہوگی، دوسرے کسی کام میں استعمال، حتیٰ کہ مسجد بھی اس پر نہیں بنا سکتے۔ عیدگاہ کے لیے کوئی زمین وقف ہوئی ہے تو اس پر عید کی نماز ہی پڑھی جائے گی، اور عیدگاہ کی اس زمین پر مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن علماء نے ایسے صورتیں، جبکہ قبرستان اگر ایسا و ناقابل استعمال، اگر قبرستان کی زمین ہے کوئی جگہ کونے میں ناقابل استعمال ہے، تو اس پہ آپ مسجد بنا سکتے ہیں یا مدرسہ بنا سکتے ہیں، تاکہ وہ جگہ استعمال میں آ جائے اور وقف کرنے والے شخص کو اجر و ثواب برابر ملتا رہے۔ لیکن قبریں اگر وہاں پر موجود ہیں
تو ان قبروں کو ڈھا کر کے اس پر کوئی اور کام کرنا، تدفین کے علاوہ کسی اور مقصد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کے ہم مالک نہیں ہیں، اس کے ہم متولی ہیں۔ اور شرط الواقف کا نص الشارعی، علماء نے، فقہاء نے یہ عبارت لکھی ہے اور احادیث کی روشنی میں لکھی ہے کہ وقف کرنے والا شخص جو شرط لگاتا ہے اس شرط کا لحاظ ایسے کرنا پڑے گا جیسا قرآن پاک کی آیت میں کوئی بات کہی گئی ہو اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے برابر جس طرح اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، وقف کرنے والے واقف کی شرط کا بھی اسی طرح لحاظ کیا جائے گا۔ اس قدر پابندی کے ساتھ وقف کردہ چیزوں اور جائیدادوں اور زمینوں کو استعمال کرنے کے مکلف اور ذمہ دار ہیں متولی صاحبان۔ خود وہ مالک نہیں ہے کہ جیسے چاہے اس کو بدل دیں اور جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ وقف کرنے والے شخص نے مسجد کے لیے کہا آپ نے مدرسہ بنا دیا، مدرسے کے لیے کہا آپ نے مسجد بنا دی، قبرستان کے لیے کہا آپ نے عیدگاہ بنا دیا، عیدگاہ کے لیے دیا تھا آپ نے قبرستان بنا دیا۔ اس طرح سے وقف کو بدلنے کی بھی ہم کو اجازت نہیں ہے، چونکہ وقف کرنے والا جس مقصد کے لیے جس شرط کے ساتھ وقف کرتا ہے اس کا لحاظ کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ ہماری شریعت کہتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہو گیا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر ہندوستان میں مغلوں کے دور میں اور مسلمان بادشاہوں کے دور میں، اور زمانے دراز سے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ملک ہندوستان میں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، بہت طویل زمانے تک۔ اور مسلمانوں کی حکومت کے زمانے ہی میں انگریز نے ہندوستان پہ حملہ کر کے مسلمانوں سے ہندوستان کو چھینا ہے، مسلمانوں سے چھینا، کیونکہ ملک پر حکومت یہاں مسلمانوں کی تھی، تو ملک کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا گیا تھا۔ اور پھر انگریز نے حکومت کی اور برسوں، صدیوں، 200 سال سے زیادہ عرصہ اس نے یہاں گزارا، اور پھر جو ہندوستان کو وہ چھوڑ کے گیا ہے تو اس ملک کو ایسے لوگوں کے حوالے کر کے گیا جو لوگ مفاد پرست تھے، جنہوں نے اس ملک کو انگریزوں سے چھڑانے کے لیے اور انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی وہ مسلمان تھے۔ غیر مسلمان کے ساتھ میں رہے، قیادت، سیادت اور سپہ سالاری کے فرائض اور آگے رہ کر کے فوجوں کو، انگریز کی فوجوں کو فیس کرنا، یہ مسلمانوں نے یہ مقدس فریضہ انجام دیا ہے۔ تو مسلمانوں نے، بالخصوص اس میں علماء کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ تو ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے، اور ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس ملک کو تقسیم کیا گیا۔ جن مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا اور جن مسلمانوں کی قوت اور ان کے جہاد اور مجاہدے کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا اور انگریز کو یہاں سے ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا، ان مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس انگریز نے سازش کر کے چند لوگوں کو ایسے تیار کیا جو انگریز کی ہاں میں ہاں ملائیں، اور ان کو ساتھ میں لے کر اس ملک کو اس نے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ پہلے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اس کے پیش نظر یہی رہا ہوگا کہ یہ پھر آخر 3 ٹکڑوں میں بڑھ جاوے گا۔ ہندوستان تقسیم ہوا اور پاکستان بنا اور بنگلہ دیش بنا اور پھر ہندوستان بنا، اور اس طرح تقسیم ہوا۔ ملک کو آزاد کرانے والی طاقتوں کو توڑنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ رول اس نے ادا کیا۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ انگریز کی پرانی پالیسی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی اس کی۔ تقسیم کیا، اپنا احسان اس پر بھی، اس پر بھی، اس پر بھی اپنا احسان رکھ لیا، ادھر بھی سردار، ادھر بھی سردار، ادھر بھی سردار، تینوں طرف سے لوگ اس کو سلام کرتے رہے، سلیوٹ مارتے رہے، اس کو بلاتے رہے میٹنگوں کے لیے، اس کے مشورے سے کام کرتے رہے، اس لیے کہ تینوں پر اس نے احسانات کیے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی چال ہے انگریز کی، اپنے احسان تلے رکھ کر کے ان کو جانے کے بعد بھی اپنا غلام بنائے رکھنے کی کوشش انگریز نے کی ہے، اور باقاعدہ غلام آج بھی ہیں۔ اگرچہ کہ انگریز سے چھٹکارا پا تو لیے، اپنا ملک الگ الگ ان لوگوں نے بنا تو لیا، لیکن آج بھی ان کے غلام ہیں، ان سے پوچھے بغیر کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ سب آپ کو پتہ ہے، مجھے اس کی بحث میں جانا نہیں، چونکہ وہ سیاسی گفتگو ہے، مجھے دینی گفتگو پہ رہنا ہے۔ وہ یہ کہ جب ملک میں یہاں مسلمانوں کا غلبہ تھا اور ان کی حکومتیں تھیں، اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے، علماء نے، بزرگوں نے، مسلمانوں نے
مسلمان قوم کے مفادات کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے اور ان کی اپنی حاجتوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذاتی ملکیتوں کو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر وقف کیا، مسلمانوں کے نام پر وقف کیا، ملت اسلامیہ کے لیے انہوں نے وقف کیا، بڑی بڑی جائیدادیں وقف کی، لوگوں نے وقف کی، مالدار لوگوں نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے، علماء نے، اور حکومت کے ذریعے سے جنہوں نے اپنے حکومت کے ذریعے سے ان کو زمینیں ملی تو انہوں نے قوم کے اور ملک ملت کے نام پر وقف کر کے ملت کے مفادات کے لیے اس کو چھوڑا، اپنے مفادات میں استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ آج آپ کو پورے ہندوستان میں اوقاف کی جائیدادیں بہت ساری ملیں گی، وہ دراصل یہاں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں نے وقف کی ہیں، یہ کسی انگریز کی دین نہیں ہے، اور انگریز کے بعد بننے والی آزادی ہند کے بعد بننے والی حکومت کی گورنمنٹ کی دین نہیں ہے، کسی کی بھیک نہیں ہے، یہ مسلمان لوگوں نے، مسلمان قوم نے، مسلمان بزرگوں نے، مسلمان علماء نے، مسلمان اللہ والوں نے، انہوں نے ملت اسلامیہ کے مفادات کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں پورے ہندوستان میں یہ زمینات موجود ہیں۔ خود بنگلور میں اور آس پاس کے علاقوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایکڑوں کی زمینیں اوقاف کی جائیدادیں ہیں، اگرچہ کہ وہ اوقاف کی جائیدادوں کو وقف بورڈ کی نااہلیت یا نامعقولیت کی وجہ سے محفوظ نہیں رکھا گیا، اور ابھی بہت ساری جائیدادوں پر غیروں کے قبضے ہو گئے، لوگوں کے قبضے ہو گئے غیر محفوظ طریقے سے، اب بھی سینکڑوں جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ہماری بورڈ کی نااہلیت یا ناواقفیت کہہ لیجئے، یا ان کی جو ہے لاپرواہی کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، لیکن بہرحال ہماری بہت ساری جائیدادیں اوقاف کی ایسے غیر محفوظ ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں۔ مگر میری گفتگو اس پر ہے کہ وہ جائیدادیں ساری کی ساری ملت اسلامیہ کے مفادات کے لیے وقف کی گئیں، قوم کے مفادات کے لیے وقف کی گئیں، کسی کی دین نہیں ہے حکومت کی یا گورنمنٹ کی یا انگریز کی کسی کی دین نہیں ہے، وہ خالص مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمان قوم کے مفادات کے لیے وقف کی گئی ہے، اور اس کا مالک کوئی شخص نہیں ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور خود مسلمان بھی پورے مل کر کے اس کے مالک نہیں بن سکتے، ملکیت کسی کی نہیں۔ یہ وقف کے قوانین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وقف بورڈ کے ماتحت جتنی زمینات و جائیدادیں ہیں، کوئی ایک شخص پیسہ دے کر کے بھی، کروڑوں روپے دے کر کے بھی اس زمین کو خرید نہیں سکتا، مالک نہیں بن سکتا۔ آج بھی قانون میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کا یہی اصول ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری زمینات موجود ہیں، وہ کس طرح ہیں، اس کا استعمال صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ مجھے یہ بحث ہے جو گورنمنٹ نے، اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ نے جو وقف ایکٹ میں ترمیمات کا جو پیشکش کی ہے، ترمیمات کی ہیں اور کرنا چاہ رہی ہے، 40 سے زیادہ ترمیمات اب وقف ایکٹ میں لانا چاہ رہی ہے۔ وہ ترمیمات کیا ہیں؟ اگر آپ ان ترمیمات کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور لرز جائیں گے آپ۔ ان ترمیمات کو اگر پارلیمنٹ میں منظوری مل گئی اور یہ نیا ترمیمی بل جو 2024 کا وقف ایکٹ پیش کرنا جو چاہتی ہے یہ گورنمنٹ، اگر وہ پاس ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کی جتنی اوقاف ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، وقف بورڈ کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس وقف کا جو سب سے بنیادی، جو اوقاف کی جائیداد کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی حاجتوں ضرورتوں میں ہی استعمال کیا جائے، یہ ختم ہو جائے گا، یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی، اور اس کا مالک جو صرف اللہ ہے ہمارے نزدیک، وہ ملکیت بھی ختم ہو جائے گی، ملکیت گورنمنٹ کی بن جائے گی، اور اس کے اوپر ایک وقف بورڈ بنا ہوا ہے۔ وقف بورڈ میں اصول یہ ہے کہ مسلمان ہی اس کے رکن اور ممبر ہوں گے۔ اس ترمیمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ بل یہ پیش کر رہی ہے گورنمنٹ، اس امینڈمنٹ بل میں یہ شرط انہوں نے لگائی ہے کہ آئندہ ممبر جو ہوں گے 2 غیر مسلم ممبر بھی اس میں ہوں گے، اور اس کے عہدیدار غیر مسلم بھی بن سکیں گے۔ یہ ترمیمات لا رہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب غیر مسلمان وقف بورڈ کے، مسلم وقف بورڈ کے اندر میں غیر مسلم جو ہے اگر ممبر بنے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے، اور جب چیئرمین بنے گا وہ اپنی منمانی بھی کرے گا،
اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جائیداد وقف کی مسلمانوں کے وقف کی ہو اور مسلم مذہب کے مطابق اس کا استعمال ہونا لازمی ہو، اس ایسی کمیٹی کے اندر غیر مسلم ممبر بنے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہندوؤں کے بھی اوقاف ہیں، مندروں کی زمینات ہیں، اور ان کے اپنے منٹپوں کے جائیدادیں موجود ہیں، اور اس کی اپنی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ گورنمنٹ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہندوؤں کی مندروں کی جو جائیدادیں اس میں مسلمان کوئی ممبر بنے؟ ان کے قانون میں وہ جائز نہیں۔ جب ان کے وہ قانون میں جائز نہیں تو پھر مسلم وقف بورڈ کے اندر غیر مسلم ممبر بنے، یہ بات کیسے جائز ہو سکتی؟ تو ترمیمات کے اندر یہ بات انہوں نے رکھی ہے، غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ دو، اور اس کی ملکیت جو ہوگی وہ وقف بورڈ کی جو ہے ملکیت نہیں ہوگی، وقف بورڈ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، براہ راست سینٹرل گورنمنٹ اس کو جو ہے دیکھے گی اور اس کے ماتحت میں ہوگی، اور گورنمنٹ جو ہے اپنے اختیارات سے اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکے گی۔ اور اس کے علاوہ وقف کرنے کے لیے وقف اوقاف کی جائیداد اوقاف کی شمار ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وقف کرنے والا شخص کم سے کم 5 سال پرانا مسلمان ہو۔ اب یہ شرط لانے میں کیا ہے؟ آج آپ تو کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ اب تو سبھی ہم مسلمان ہیں، وقف کرنے والے سبھی مسلمان ہی وقف کرتے ہیں، یہ شرط اگر لگا بھی دے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ یہ سوچتے ہوں گے۔ لیکن آپ آج سے سینکڑوں سال پہلے کی اوقافی جائیدادوں کی طرف جا کر دیکھیے، وہاں وقف کرنے والے بھی کیا اس شرط کو پورا کر سکیں گے؟ آج سے سینکڑوں سال پہلے جنہوں نے جائیدادیں ہندوستان میں وقف کی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ شرط پائی جائے گی؟ کیا وہ سب ایسے لوگ ہیں کہ جو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں یا 5 سال پہلے اسلام قبول کیے ہوئے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس شرط کے لانے کا منشا یہی ہوگا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد اپنی جائیدادیں جو ان کی تھیں اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے اسلام کی خاطر اور اسلام سے متاثر ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تاکہ ان کی جائیدادیں غلط استعمال میں نہ ہو اور مسلمانوں کے کام آ جائے، اسلام کے کام آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی بہت بڑی تعداد ہوگی جائیدادوں کی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً ہی 1 سال 2 سال میں ہی انہوں نے مسلمانوں کے مفادات کے لیے وقف کیا۔ ایسی سینکڑوں جائیدادیں نکلیں گی، تو پھر تو وہ ساری جائیدادیں جو ہے وقف کے بورڈ سے، وقف کے اختیارات سے یا وقف کے دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اس نام سے پتہ نہیں گورنمنٹ کتنی ہزاروں جائیدادوں کو وقف ہونے سے خارج کر دے اور گورنمنٹ اس پہ قبضہ کر لے، انڈائریکٹ طریقے سے یا ڈائریکٹ طریقے سے گورنمنٹ اس پہ قبضہ کر لے گی۔ تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ بھائی، اور پھر اس کے علاوہ پرانی اوقاف جتنی ہمارے پاس جائیدادیں موجود ہیں اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ بھئی یہ فلاں مسلمان نے وقف کیا ہے اور یہ مسلمان 5 سال پرانا مسلمان ہے، اس کے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ آج کل ہمارے پاس جو جائیدادیں اوقاف کی ہیں، کیا ساری اوقاف کی جائیدادوں کے ثبوت ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کی وقف کردہ ہیں جو 5 سال پرانے مسلمان تھے؟ ایسے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ جب نہیں پیش کر سکیں گے، جن کے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس نہیں ہوں گے، یقینی طور پر وہ سب کے سب جو ہے وقف کے دائرے سے خارج ہو کر گورنمنٹ کی ملکیت بن جائیں گی۔ تو ایکڑوں نہیں، ہزاروں ایکڑ زمینیں وقف کے نکل کر کے گورنمنٹ کی ملکیت میں چلی جائیں گی۔ اس طرح سے مسلمانوں کو کمزور کرنے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، مسلمانوں کے سورسز کے اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی یقیناً یہ سازش ہے جس کے پیچھے جس میں گورنمنٹ کی کوئی نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کی ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ چنانچہ ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آواز اٹھائی، جمعیت علماء ہند نے آواز اٹھائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ بہت سارے ممبران پارلیمنٹ جو مسلمان نہیں ہیں، سیکولر مائنڈڈ ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اس سے ایک ملت کو، ایک قوم کو، ایک خاص کمیونٹی کو نقصان پہنچے گا، جنہوں نے اس بات کا احساس کیا انہوں نے آواز اٹھائی پارلیمنٹ میں اور ہمارے فیور میں بات کی انہوں نے۔ آپ ان کو دعائیں دیجئے جن ممبران پارلیمنٹ نے ہمارے اور آپ کے فیور میں، مسلمانوں کے فیور میں اور قوم کے فیور میں، غریبوں کے اور اقلیتوں کے فیور میں انہوں نے بات کی ہے۔ آپ ان کو دعائیں دیجئے کہ ان کی اس بات کے کرنے کے نتیجے میں یہ ایکٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکا اور اس کو جے سی پی کے حوالے کر دیا گیا۔ اب وہاں اس پر بحث ہوگی اور امید ہے کہ وہاں اس کو پاس ہونے نہیں دیا جائے گا، لیکن اس گورنمنٹ کی نیت خراب ہے۔
معلوم نہیں کس بہانے سے دوبارہ اس پر وہ ہاتھ ڈالے۔ اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، ہمارے سارے کے سارے مدارس، اس کی اکثریت وہ ہے جو اوقاف کے تحت میں چلتے ہیں، وقف ہیں، اس کی زمینیں وقف ہیں۔ مدرسے کی زمین وقف ہوتی ہے، مدرسے کے نام پر وقف ہوتی ہے۔ اگر اوقاف کا قانون نیا بن جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس پہ سارے کے سارا سینٹرل گورنمنٹ کا اس پہ قبضہ ہو جائے گا اوقاف پر، تو سارے کے سارے مدارس جو اس وقت میں اوقاف کی زمینوں پر بنے ہوئے ہیں ان سب پر گورنمنٹ کا قبضہ ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ اپنی منمانی اس پر چلا سکتی ہے، مدرسے ختم بھی کر سکتی ہے اور بلڈنگوں کو ڈھا بھی سکتی ہے، اور وہاں کے پڑھنے والے بچوں کو وہاں سے تعلیم سے محروم کر کے رخصت کر سکتی ہے، جو بھی چاہے منمانی کر سکتی ہے۔ کیا ہم ملت اسلامیہ اور ملک ہند کے مسلمان یا اقلیتی طبقے کے جتنے لوگ ہیں ایسے بڑے خسارے اور نقصان کو جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے برداشت کریں گے؟ ہم ہرگز نہیں برداشت کریں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ قانونی طور پہ ہمیں لڑنا ہے، قانونی طور پر آواز اٹھانا ہے، قانونی طور پر اس کی مذمت کرنی ہے۔ اس لیے علماء نے گزارش کی کہ آپ حضرات کے سامنے بھی اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے گفتگو کی ہے، اور قرآن مجید کی آیتیں بھی ہم نے پڑھی۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ وقت آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مسلمان جو بھی وقف کر کے زمینات، آج آپ دیکھ لیجئے قدوس صاحب، حاجی قدوس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو منور کرے اور ان کو اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے قبرستان کے لیے جگہ وقف کی، اور اپنے زمانے میں عیدگاہ کے لیے وقف کیا، اور اسی طرح مسجدوں کے لیے زمینات وقف کی انہوں نے۔ اگر وہ وقف نہ کرتے، مسلمان تدفین کے لیے کہاں لے جاتے اپنے میتوں کو؟ وہ بڑے بڑے جو قبرستان شہر کے بیچوں بیچ، اتنی بڑی زمین اور اتنا وسیع و عریض قبرستان آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے قبرستان بنگلور میں اور ہندوستان بھر میں ایسے موجود ہیں جہاں تنہا ایک شخص نے اپنی زمینوں کو وقف کیا، عیدگاہ کے لیے، مسجد کے لیے، اور مدرسے کے لیے، اور قبرستان کے لیے جگہ وقف کی ہیں۔ اس پر آج ہمارے کام چل رہے ہیں، ورنہ گورنمنٹ جو پہلے برٹش کی تھی اس سے کیا اس بات کی امید کی جا سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی زمین دے، قبرستان کے لیے، عیدگاہ کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے؟ اور موجودہ گورنمنٹ سے آپ کیا امید و توقع رکھیں گے یہ ہمارے لیے زمین الاٹ کرے گی؟ قبرستان، عیدگاہ، مسجد، مدرسے کے لیے زمین یہ الاٹ کریں گے؟ کوئی توقع ان سے ہے؟ کوئی امید و توقع ان سے نہیں ہے۔ اگرچہ یہ دوسروں کو تو مندروں اور فلاں فلاں غیر مسلم تنظیموں کے لیے تو ہزاروں ایکڑ زمینیں وقف کرنے اور دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، الاٹ کرنے تیار ہوتے ہیں، مگر مسلمان کے لیے قبرستان، کتنے سالوں سے بنگلور والے قبرستان کے لیے ایک بہت بڑی زمین کا مطالبہ گورنمنٹ سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ شہر کے اندر کے جتنے قبرستان ہیں بھر چکے ہیں، اب جگہ اس میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی بڑی زمین ملے، لیکن وہ بڑی زمین گورنمنٹ الاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کی جتنی اور ملکیتوں میں جو تھی، جیسے ایک اسلامیہ کالج ہے، 50 ایکڑ سے زیادہ زمین اس کی موجود ہے، اسی کو ہڑپ کرنے کے لیے گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ اور یہاں جب بی جے پی کی حکومت تھی تو انہوں نے اندر سے پولیس کوارٹرز بنانے کی پوری تیاری کر لی، انوگریشن کو انہوں نے بلایا تھا، تو کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی مسلمانوں کی زمین اور اس پر پولیس کوارٹرز بنا کے آر ایس ایس والے اور غیر مسلم اس پہ قبضہ کر کے اپنے قبضے میں لے کے چلائیں گے؟ وقف کردہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ تو فوری طور پہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے جناب ایم ایل سی نصیر احمد صاحب کو، جنہوں نے بر وقت مداخلت کی اور سی ایم سے بات کی اور انوگریشن کو روکا، اور پھر جو ہے وہ جب زمین آج محفوظ ہو گئی۔ ایسی کتنی ہزاروں ایکڑ زمینیں ہیں، گورنمنٹ کی نیتیں خراب ہوتی ہیں اور اوقاف مسلمانوں کے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان اپنی ضرورتوں کے لیے جائیں کہاں؟ جو زمین اوقاف کی ہیں انہی میں کم سے کم اپنی ضرورتیں پوری کر سک رہے ہیں، وہ بھی اگر ختم ہو جائیں گے تو مسلمان جائیں گے کہاں؟ کس سے وہاں؟ ان گورنمنٹوں سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ اپنی زمینیں دیں گے ہم کو۔ کم سے کم ہمارے لوگوں نے جو وقف کر کے زمینیں ہمارے لیے رکھی ہیں اس کو ہمارے مفادات کے لیے چھوڑو تو صحیح، اس کو بھی ہڑپ کر کے ہمارے پیٹ پر چھرا گھونپنا چاہتے ہیں اور پیٹ پہ چھرا گھونپنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کو معذور و پاہج اور معاشی اعتبار سے کمزور کر دینا چاہتے ہیں۔ لگتا ہے کہ نیت اچھی نہیں ہے، اس لیے ہم کو اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، اور اس کے خلاف میں آوازیں جو ہم کر سکتے ہیں اٹھانا چاہیے۔
اللہ پاک ہم سب کو اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے۔ مسلمان جو بھی وقف کرتا ہے اپنی آخرت کے لیے وقف کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات فرمائی ہے، جو میں نے حدیث شروع میں پڑھی تھی، اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انسان مسلمان جب مرتا ہے تو اپنے اس کے اعمال کا کھاتا تو بند ہو جاتا ہے، لیکن کچھ چیزیں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ قبر میں بھی جاری رہتا ہے۔ اس میں سے ایک یہ وقف کردہ زمینیں، مکان وقف کر کے چلا گیا، زمین وقف کر کے چلا گیا، کوئی مدرسہ کھول کر کے چلا گیا، مدرسے میں تعاون دے کے چلا گیا، مدرسے کی تعمیر میں زمین میں حصہ لے کے چلا گیا، اور وہ جب تک زندہ ہے، مسجد بنائی، مسجد جب تک زندہ ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہی ہمارے لیے آخرت کا ایک سرمایہ ہوتا ہے۔ وہ اگر حیثیت اس کی ختم کر دی گئی، گورنمنٹ پہ اس پر قبضہ کر لیا، تو نہ مسجد رہے گی، نہ مدرسہ رہے گا، نہ صدقہ جاریہ رہے گا، قبر میں سونے والوں کے لیے نیکیوں کا سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو زندوں کا تو نقصان ہے ہی، ان مردوں کا بھی نقصان ہے جنہوں نے زمین وقف کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ چھوڑ کے گئے، ان کا بھی نقصان کر رہے ہو۔ زندوں کا بھی نقصان، ان مردوں کا بھی نقصان کر رہی ہے یہ گورنمنٹ، اس لیے اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری تھا۔ مسلمانوں، ہمارے قائدین کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے آواز اٹھائی، اب دعا کر دیجئے کہ یہ بل پاس ہرگز نہ ہو۔ لیکن افسوس کی بات میں عرض کرتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، اخبار میں بھی موجود ہے، ایک مسلمانوں ہی میں سے ایک فرقے نے گورنمنٹ کی اس پالیسی اور اس بل کی تائید کی ہے، خود مسلمانوں میں سے۔ یہ بکنے والے ہیں، بکنے والے لوگ ہیں، چند ٹکوں پہ بک جاتے ہیں، چند ٹکڑوں پہ بک جاتے ہیں۔ تو آپ اخبار دیکھ لیجئے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ ایک فرقے نے مسلمانوں کے تائید کر کے گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ترمیمات کرنا چاہ رہی ہے یہ بہت اچھے ہیں، مفید ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ایک تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہوتے ہیں، ایک کھانے کے الگ ہوتے ہیں۔ جو گورنمنٹ مسلمانوں کے اچھائی کی خاطر چند اس میں دفعات بنایا ہوگا ضرور، لیکن اس کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے چھپے ہوئے اور تصویر کے دوسرے رخ پر چھپے ہوئے ایسے سخت قوانین بھی موجود ہیں، جن قوانین کے بعد پھر یہ سارے مفادات بیکار ہیں۔ جن مفادات کو اچھا سمجھ کر آپ گورنمنٹ کے اس ایکٹ کی تائید کر رہے ہو، اس کے پیچھے غلط مفادات اور غلط شرائط بھی اور غلط دفعات بھی موجود ہیں۔ ان غلط دفعات کے ہوتے ہوئے یہ جو اچھی دفعات ہیں یہ بیکار ہیں، کوئی حیثیت اور کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ چند اچھی چیزوں کو ہم جو ہے اس میں دھوکہ کھا کر کے جو غلط شرائط ہیں اس کو بھی اگر منظوری دے دی تو بہت بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہم رہیں گے۔ اس لیے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دشمن کی سازشیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اور پوری ملت اسلامیہ کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔